اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران کی یہ دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ ویسے برکت والا مقام ہے، برکت والا شہر ہے۔ یہ وہ مکہ ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اس مکہ مکرمہ کے لیے اس میں پھلوں اور رزق کی برکت کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کس وقت دعا کی تھی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر جب جا رہے تھے واپس، یہ پورا ایک تاریخی واقعہ ہے اور قرآن کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس کو برکت والا بنا دے، اس میں پھلوں اور رزق میں برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آپ کی دعاؤں میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ تو یہ برکت والا شہر، اور دنیا بھر میں نعمتیں ختم ہو جائیں لیکن مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ حجاج کرام جھوک در جھوک مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، مکہ مکرمہ کی برکت دیکھیے کہ ان کو ہر طرح کی نعمت وہاں پر میسر ہے۔ پھل مکہ مکرمہ میں ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی مکہ مکرمہ میں، لاکھوں حجاج کرام، پھر عمرہ کرنے والوں کے بھی وہ سفر جاری رہتے ہیں، لیکن وہاں بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کی عطائیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، عطا ہی عطا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کو برکت والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے، تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے یہی ہے۔ کون سا؟ للذی ببکۃ مبارکہ، یہ برکت والا ہے۔ وہدی للعالمین، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے یہ مکہ مکرمہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں بھی ہیں، اور نشانیوں کی وضاحت ارشاد فرمائے مقام ابراہیم، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اسی مکہ مکرمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں امن ہے۔ امن، جس کو امن کہیں نہیں ملتا وہ حرم شریف میں امن پا لیتا ہے، اور ہر شے سے امن میں ہے، ہر تکلیف سے امن میں ہے، ہر پریشانی سے امن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امان عطا فرماتا ہے مکہ مکرمہ حدود حرم میں رہنے والوں کو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ وقت مکہ مکرمہ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، اور یہ اس کے لیے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔
اس کے لیے اس گھر کا حج فرض کیا گیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کر دے، حج کا انکار کرے، اور جو حج کا انکار کر دے، مکے کا انکار کر دے، اس گھر کا انکار کر دے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، تو ایسے شخص کا انجام جو اس کا انکار کرے، اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ناک ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اگر پس منظر دیکھیں، یہ جو آیات مبارکہ 2 آیات تلاوت کی گئی سورہ آل عمران کی، اگر اس کا کچھ پس منظر دیکھا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی و دیگر تفاسیر کے اندر اس کا شان نزول بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا۔ مسلمانوں پر کیا اعتراض کیا؟ کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یہ مکے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ جب یہ فضیلت والا ہے، یعنی بیت المقدس فضیلت والا ہے، تو ہمارا دین بھی فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، افضل ہے۔ اپنے اس دعویٰ پر ان غیر مسلموں نے دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ کہ بیت المقدس سب سے پہلے تعمیر ہوا، اور کعبہ شریف کی جو تعمیر ہے وہ بعد میں ہوئی۔ ایک بات، اور دوسری یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جب سب سے پہلے ہوئی تو افضل بھی پھر یہی ہے، یعنی مسجد اقصی کی جب تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر جب سب سے پہلے ہوئی ہے تو پھر افضل بھی یہی ہے۔ اسی طرح مزید انہوں نے دلیل کیا دی کہ بیت المقدس کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ ہے۔ جب یہ کئی انبیاء کرام کا قبلہ ہے اور پھر قبلہ اول ہے تو یہ فضیلت والا ہے مکہ مکرمہ سے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، یعنی انہوں نے اعتراضات کیے، مسلمانوں نے جواب نہ دیا۔ مزے کی بات یہ ہے، جواب ایمان والوں نے نہ دیا جن پر یہ اعتراض کیے گئے، بلکہ ان غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مکہ مکرمہ کی فضیلت ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کو ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ گھر لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ کیسے تو سب سے پہلے بنایا گیا؟ اس کی وضاحت میں اگر جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس گھر کو بنا دیا گیا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق اس گھر کو پانی کے اوپر ایک ٹیلے کی صورت میں رکھا گیا 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ پانی کے اوپر ایک ٹیلے کی صورت میں رکھا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین میں سب سے پہلا گھر اس ٹیلے کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلا گھر یہ بنایا۔ واضح کر دیا گیا کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے، بیت المقدس سب سے پہلا گھر نہیں ہے۔ روئے زمین پر جب زمین کی پیدائش ہوئی، زمین کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے اس گھر کو بنایا گیا، اور پھر جب زمین پیدا کرنا مقدر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو روئے زمین پر رکھ دیا، اس ٹیلے کو روئے زمین پر رکھ دیا۔ اور یہ بالکل واضح ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بکہ اس سے مراد مکہ مکرمہ، اور پھر یہیں پر بات ختم نہ ہوئی اور ارشاد فرمایا مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہے بھی برکت والا، فضیلت والا، اور کئی اعتبار سے یہ برکت والا ہے۔ اور پھر یہ صرف انسانوں کے لیے برکت والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمام جہانوں کے لیے برکت والا بنا کر رکھا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے یہ برکت والا ہے، اور تمام جہانوں میں تمام مخلوقات ہیں، صرف انسان ہی نہیں ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کے لیے بھی اس گھر کو برکت والا بنایا ہے، ہدایت والا بنایا ہے، ہدی للعالمین، کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت والا ہے، اور جو اس گھر کی برکتیں لینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گھر کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی ہلکی سی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمی یا اس کی توڑ پھوڑ میرے رب کو قبول نہیں ہے۔ علامہ مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ پتھر کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، انگلی کے برابر کنارہ ٹوٹا۔ اس کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیماری پھیل گئی۔ وہ بیماری کا پھیلنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جس کو وہ بیماری لگتی 3 دن تک وہ زندہ رہتا، اس کے بعد وہ مر جاتا۔ کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اس پتھر کا جو کنارہ، کسی کی توجہ نہیں تھی پہلے، جیسے ہی مکہ مکرمہ کی طرف توجہ ہوئی لوگوں کی تو دیکھا گیا کہ پتھر کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب اس پتھر کے کنارے کو جوڑا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیماری مکہ مکرمہ سے دور کر دی۔ اور پھر جس نے بھی ارادہ کیا مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ تو ایک انجانے میں ایسا ہوا۔ اور جو جان بوجھ کر ارادہ کرے، جو جان بوجھ کر مکہ مکرمہ کو نقصان پہنچانے کا سوچے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو جو اس کی سزا ہے وہ ہے ہی ہے۔ یہ برکت والا شہر ہے، اور سب سے پہلا شہر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا شہر ہے، اور حجاج کرام اس گھر کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپراہ نامی یمن کا بادشاہ مکہ مکرمہ میں سفر کرتا ہوا آ گیا۔ مکہ مکرمہ میں جب پہنچا تو لوگ جھک در جھک اس کی طرف، جس شہر میں بھی وہ پڑاؤ کرتا تو اس کی طرف لوگ جھک در جھک آتے اور اس کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو لوگوں نے کوئی اس کی طرف توجہ نہ دی، اہمیت نہ دی اس کو۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران رہا کہ لوگ ہر جگہ میری عزت، احترام، ادب، ملنا، یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن مکہ مکرمہ کا کوئی شخص میری طرف توجہ نہیں کرتا، مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ یہ کیا وجہ؟ کہا کہ مکہ میں ایک گھر ہے، اس گھر کی اہمیت اور افضلیت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ یہاں کے رہنے والے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے، کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے۔ کہا اچھا، غصے میں لال پیلا ہوا، اس نے پکا ارادہ کر لیا میں مکے کو ڈھا دوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقصان پہنچاؤں گا۔ اس نے ابھی یہ سوچا نقصان پہنچانے کا، لوگ، اور اسی سوچ میں اس نے کیا کیا، صفا
پہاڑی کے قریب اس نے ایک کنیسہ بنوا دیا، اور وہ ایام بھی حج کے تھے جن ایام کے اندر وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اور لوگ اسی کی طرف مکہ مکرمہ کا خانہ کعبہ کا طواف اور وہیں برکتیں لینے کے لیے، اور اسی کی طرف ہر ایک کی توجہ۔ اس نے کنیسہ بنوایا صفا پہاڑی کے قریب، یہ اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، مکہ مکرمہ کی طرف لوگ توجہ نہ کریں۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا اور یہ اپنے وزیر سے لوگوں سے بات کرتا ہوا پایا گیا، تو ایک شخص بنی کنانہ کو اس نے سن لیا۔ اس نے جب سنا کہ یہ کنیسہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے، جب کنیسہ بنایا تو اس نے اس کنیسہ کے اندر غلاظت کر دی اس پر، اور اس کو غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ پھر مزید وہ لال پیلا ہوا اور مزید اس کا ارادہ اور پختہ ہوا، نیت اس کی پختہ ہوئی۔ اب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ واقعہ طویل ہے، کچھ مختصر کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا اور ڈالنے کا ارادہ کیا، اپنے ہاتھیوں کو اس کی طرف بھیجا، لیکن میرے رب کی مرضی، میرے رب تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پاک گھر جو مبارک گھر ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا گھر ہے، اور اس گھر کا حج مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ اس کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ مسلمانوں کے مقدر میں رکھا ہے۔ اتنی برکت والا، فضیلت والا، برکت والا انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا وہاں مکہ مکرمہ کے اندر آنا، رہائش پذیر ہونا، کئی انبیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ اور بالخصوص وہ انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب آئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، وہ دیگر انبیاء کہ جن کی قومیں تباہ و برباد ہو گئی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ بالخصوص جب ان کی قومیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو وہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے، اپنی قوم کو چھوڑ گئے، قوم چلی گئی، بستی کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جائے پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اتنی برکت والا اور مبارک شہر مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان ہاتھیوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اپنے اس مبارک گھر کو۔ اور وہ پرندے کیا ہیں؟ پرندے ابابیل، یہ چڑیا کی طرح چھوٹے چھوٹے سے پرندے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حفاظت فرمائی اس کعبہ معظمہ کی، مکہ مکرمہ کی۔ اللہ اکبر! 3 پتھر، وہ پتھروں کے سائز کیا تھے؟ مسور کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر، مختلف روایات ہے اس میں، یا چنے کے برابر تھا پتھر، یا مسور کا جو دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے برابر تھا پتھر، ایک اس کی چونچ میں اور 2 جو پتھر تھے اس کے پاؤں میں، اور 3 دانے ہر پرندے کے پاس، اور جس کو وہ پتھر لگتا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، فضل دیکھیں، اپنے گھر کو حفاظت میں لیا، اور جس پر وہ دانہ لگتا اس کا نام اسی پر ہوتا، اس دانے پر اس کا نام لکھا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کفار سے، ابرہہ سے اپنے پاک گھر کی حفاظت فرمائی، اور ان ہاتھیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو محفوظ رکھا۔